جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بولے کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی بھائی اللہ کا شکر الحمدللہ. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں محمد اکمل بات کر رہا ہوں جدہ سے آپ کے. تو اصل میں نا میں آپ کا یوٹیوب چینل وہ بھی دیکھتا ہوں, سبسکرائب کیا ہوا ہے میں نے. جی اچھا ایک مسئلہ تھا ہمارے, آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں میں نا ہمارے کی پاکستان سے دوست آئے ہوئے ہیں بیکرز پہ نا. کہاں آئے ہوئے ہیں؟ بیکر سے پاکستان سے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, یہاں پہ بیکر بائک پہ آئے ہیں. بائکرز. اوکے جی جی اوکے. آپ نے بڑا مشہور ہوا ہے آج کل. میں نے نہیں سنا جی. اچھا تو وہ نا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ کل نا کہیں گئے ہیں طیف جی شفا. اوکے تو واپسی پہ انہوں نے احرام نہیں باندھے. اوکے تو اب کیا ہے ان کے لیے؟ پہلے تو جب وہ آئے تھے اس وقت انہوں نے عمرہ کیا تھا, ادھر طائف والی سائڈ سے ہی آئے تھے. ہاں تو انہوں نے وہیں سے وادی محرم سے باندھے تھے احرام نا. تو اب یہ دوبارہ کل گئے ہیں کہیں ویسے ہی چکر لگانے کے لیے طائف. ٹھیک ہے. تو واپسی پہ انہوں نے احرام نہیں باندھے. اور یہ لوگ آپ کے مطلب آپ ان کے آن بہاف آف ان کی وجہ سے سوال کر رہے ہیں یا اپنی جانکاری کے لیے سوال کر رہے ہیں؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے تو اس لیے میں آپ کیا مسئلہ ہے خلیفہ کے نزدیک تو نہیں ہے. اب امام احمد بن حنبل کے نزدیک کیا ہے وہ آپ مجھے بتائیں گے. مجھے دیکھیے نا امامین ان دونوں بڑے جلیل القدر ائمہ کے بارے میں ان کا حکم کیا تھا یہ نہیں مجھے پتا, لیکن اور نہ ہی آپ کو مکلف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بھی مسئلے کے بارے میں ان ائمہ کی آراء آپ جانیں, بلکہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں ان کا کیا حکم ہے, کیونکہ ہم تو مکلف ہیں قرآن اور احادیث پر عمل کرنے کے. اگر کوئی امام اس کے بالکل برعکس بھی جاتا ہو تب ہم اس کی رائے کا بہرحال ان کی اس کے اپنی رائے ہے. امام ابو حنیفہ خود یہ کہتے ہیں کہ میری رائے اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو دیوار پر دے مارو. بالکل ایسی بات. ہم مکلف ہیں قرآن و حدیث کے, اس کی روشنی میں آپ بتائیں. ہاں تو آپ نے چونکہ سوال میں کہا کہ امام ابو حنیفہ کا اور امام احمد کا آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو پھر کہیں غلط نمبر آپ نے لگا دیا ہے. میں کوئی امام ابو حنیفہ یا امام احمد بن حنبل کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوں. نہیں میں آپ کو بتا دوں اکثر جو ہے نا بات یہ ہے عادل بھائی کہ آپ لوگ یعنی اکثر آپ نے دیکھا تو کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی میں دیکھتا ہوں تو اس میں بھی یہی چیز آئی ہوئی ہوتی ہے نا زیادہ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن و سنت کیا کہتی ہے اس معاملے میں. ہاں یہ بیسک سوال کرنا ایک فن ہے. سوال کرنا ایک بہت بڑا طریقہ ہے جسے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں سوال کرنا بھی آ جائے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا قرآن و سنت میں ان لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے. سوال اب جواب یہ ہے کہ اگر ان لوگوں نے احرام نہیں باندھا اور یہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں طواف یا عمرے کی نیت سے, طواف کی نیت سے نہیں عمرے کی نیت سے, تب ان پر دم واجب ہے. لیکن آدمی اگر مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہے اور وہ وہاں عمرہ کرنے کے بعد طائف آیا ہے شفا پر, جیسے بائکرز ہیں پاکستان کے آپ بتا رہے ہو, آپ کے جاننے والے ہیں, کون لوگ ہیں یہ؟ جی ہمارے جاننے والے دوست ہیں. اچھا میرا سلام ان سے کہیں اور میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں. عادل بھائی وہ آپ کے پاس سنے دوسری کال میں نے انہیں لیا ہوا ہے. اوکے میرا نمبر بھی آپ ان کو دے دیں. میری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں اپنے ملک لوٹائے اور اللہ تعالیٰ ان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے. سعودی عرب میں رہیں, یہاں کے قانون کا احترام کرتے ہوئے رہیں, اور اپنے ملک جائیں تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے عمرے کو, حج کو, سعی کو مقبول اور قبول فرما لے. ان کا طائف سے بغیر احرام مکہ مکرمہ میں داخل ہونا, اگر وہ عمرے کی نیت سے داخل ہوئے ہیں تب ان پر دم ہے. لیکن اگر وہ گھومنے گئے تھے طائف اور وہ واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ میں بغیر احرام کے, ان کا عمرہ کرنے کی نیت نہیں تھی, تو ان پر کوئی بھی دم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا گناہ ہے. ٹھیک ہو گیا. کیونکہ
کیونکہ احرام کی جو کیفیت ہے احرام عمرے اور حج سے متعلق ہے. اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تب احرام باندھیں گے، لیکن مکہ مکرمہ سے اگر آپ باہر جا کر واپس آئیں گے تو اس صورت میں اگر آپ کو عمرہ کرنا ہے تب آپ میقات سے احرام باندھیں. لیکن اگر آپ عمرہ نہیں کرنا چاہتے، آپ طائف گئے گھومنے کے لیے، جدہ آئے ہیں گھومنے کے لیے، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا، یعنی کوئی مسئلہ نہیں ہے. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گئے ہیں صرف عمرہ کی نیت سے نہیں گئے تھے، وہ گئے تھے ایسے ہی سائٹ دیکھنے کے لیے نا، تو واپسی کا ان کا پروگرام نہیں تھا کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے. کوئی بات نہیں. انہوں نے گھوم لیا، طائف گھوم لیا، جدہ کی بھی انہیں زیارت کروائیں اور میرا سلام ان کو کہیں. جدہ آ رہے ہیں سر. اچھا، بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں آسانیاں فرمائے. آمین. امبیسی میں آ رہے ہیں کل، وہ جدہ امبیسی. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ ان کی عزت کرے اور ان کو امن اور سلامتی کے ساتھ اپنے وطن لوٹائے. آمین آمین یا رب. بہت مہربانی عادل بھائی. میرے چینل کا ان کو لنک دے دیجئے. یہ میرے گفتگو آپ کی میں نے ریکارڈ کر لی ہے اور میں اسے انشاءاللہ اپنے چینل پر بھی اپلوڈ کر دوں گا تاکہ دوسروں کے لیے بھی. شیخ ابن باز وغیرہ سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دم نہیں ہوتا. دم ان لوگوں پر ہوگا جو کہ نیت کر لیتے ہیں عمرے کی اور بغیر احرام کے پھر مکہ میں داخل ہوتے ہیں، ان پر دم ہے. جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں، وہ چیکنگ کی وجہ سے یہاں سے چلے جاتے ہیں صرف سادہ کپڑوں میں. بالکل. البتہ یہ لوگ جو گھومنے آئے ہیں یا عمرہ کرنے بھی کوئی آیا ہے، عمرہ کر لیا ہے، جدہ آیا ہے گھومنے کے لیے، طائف آیا ہے، مدینہ آیا ہے، وہ پھر واپس جانا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر وہ عمرہ کرنا چاہتا ہے تب اس پر احرام باندھنا واجب ہے. اگر نہیں باندھتا تو پھر دم ہے. لیکن اگر وہ عمرہ نہیں کر رہا ہے تو مکہ مکرمہ میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ جتنی مرتبہ جائے کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، دوسری بات، آپ کو تقریباً نماز کا ٹائم بھی ہو گیا سر کا، تو بات یہ تھی کہ اگر وہ اب دوبارہ عمرہ کرنے چاہیں تو کہاں سے احرام باندھیں؟ یہ بھی تھوڑی میقات سے احرام باندھ لیں. جہاں وہ طائف گئے تھے وہاں پر میقات ہے، میقات سے احرام باندھ لیں. وادی محرم سے باندھیں یا سیل کبیر سے باندھیں؟ دونوں، جہاں بھی میقات ہو. اگر وہ طائف کے راستے سے گزر رہے ہیں تو طائف سے باندھ لیں، اور مدینہ سے آ رہے ہیں تو پھر رابغ ہے یا جو بھی میقات ان کے راستے میں آتی ہو اس سے احرام باندھ سکتے ہیں. اچھا، اگر ہم مدینہ سے آ رہے ہیں تو ہم ابیار علی سے اگر احرام نہ باندھیں تو ہم جوفہ سے باندھ سکتے ہیں؟ آپ باندھ سکتے ہیں. جب کہیں سے کسی بھی میقات سے جب آپ آ رہے ہیں تو میقات کراس کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے جو کہ عمرے کی نیت یا قصد کر کے نکلا ہو. ٹھیک ہو گیا. حدود جو ہے میقات کی وہ آپ کو عبور نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ آپ احرام وہاں سے نہ باندھ لیں، وہ چاہے آپ کسی بھی میقات سے گزر رہے ہوں. ٹھیک ہے. بہت مہربانی. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.